بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور امہات المؤمنین میں بلند مقام کی حامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت میں مل جاتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ یوں آپ کا ننیال اور ددیال دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی مخاطب فرمایا اور اکثر حمیرہ کے لقب سے بھی پکارا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ام المومنین جبکہ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ یہ کنیت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں کنیت شرف کا معیار اور علامت سمجھی جاتی تھی، اس وجہ سے ہر مرد و عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کی عورتیں کنیت سے مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کنیت تجویز فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن اسماء زوجہ حضرت زبیر بن عوام کے نومولود بیٹے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور سن 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین رفیق حیات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صاحب جمال، سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت حاصل کی اور بطور زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریباً 10 سال گزارے۔ اس عرصے میں کم و بیش نصف قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے یہاں رہتے ہوئے نازل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فصیح و بلیغ مقرر بھی تھی۔ سخاوت اور وسیع القلبی ان کا بڑا وصف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی مکمل نگہداشت کرتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے گھر کو مثالی صورت دینے کی تگ و دو میں مصروف رہتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ عرض کی، مردوں میں سب سے زیادہ ارشاد فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک سفر کے موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور میں نے ایک ہار پہن رکھا تھا جو میں نے اپنی بہن اسماء سے بطور عاریت لے کر گئی تھی۔ وہ راستے میں کہیں گر کر گم ہو گیا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے بعض صحابہ کرام کو اس کی تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ تلاش کرتے کرتے انہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی سبب پیدا فرما دیتا تھا اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہوتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور فرمایا، عائشہ تم نے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ اس پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، واللہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ تم اتنی مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ناز و نیاز تھا
جیسا کہ محبوب کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتی تھی بلا جھجک عرض کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب خفا ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس دنیا سے پردہ فرمانے سے بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک علیل رہے۔ جب بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے بھی اجازت چاہی کہ آپ کی تیمہ داری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے اور وصال تک ان کے ہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح خدمت اور تیمہ داری کی، وہ ان کے لیے بہت بڑا شرف اور امت کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 47 سال تک حیات رہی۔ امیر معاویہ کی خلافت کا آخری حصہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئی۔ چند روز علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور لوگ عیادت کے لیے آتے اور مزاج پرسی کرتے تو فرماتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رد الاساں رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبودوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان بیان کرتے ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے کہا، آپ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی حالت میں تھی۔ آپ کو تعمل ہوا اور کہنے لگی، ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا، ام المومنین ابن عباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نیک و صالح فرزند ہیں، آپ کو سلام کرنے اور الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی بہت عزت دار ہیں، اسی لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر فرمایا، اچھا تو اگر تم چاہو تو ان کو بلا لو۔ آخر کار میں نے ان کو بلا لیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا، اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے، آپ کو بشارت ہو۔ فرمایا، کس چیز کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان صرف جسم سے روح نکلنے کا فرق رہ گیا ہے، پھر آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی اور محبوب ترین بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ شب اول کو آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک
ठहरे रहे और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और लोगों ने इस हालत में सुबह की कि इनके पास पानी ना था, तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाई और मुसलमानों को ये सहूलत आपकी बदौलत नसीब हुई। अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से आपकी बारात नाजिल फरमाई जिसे रूहुल अमीन लेकर आए। अब ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें आपकी बारात की आयतों की सुबह शाम तिलावत ना की जाती हो। उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, इब्ने अब्बास तारीफें छोड़ो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो ये तमन्ना है कि काश मैं भोली बिसरी नाम हो जाती। इंतकाल से कबल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की कि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बक़ी में दफन किया जाए, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करती कि मुझे दूसरी अज़वाज मुतहरात के मुकाबले में कोई बरतर मकाम दिया जाए और मुझे रात ही को दफन कर देना, सुबह का इंतजार न करना। 17 रमजानुल मुबारक सन 58 हिजरी में नमाज वितर के बाद शब के वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई। वफात के वक्त आपकी उम्र 67 बरस थी। आपकी वफात की खबर अचानक ही तमाम मदीना मुनव्वरा में फैल गई और अंसार अपने घरों से निकल आए। आपकी तजहीज़ व तदफीन शब में ही अमल में आई। जनाजे में इतना हुजूम था कि लोगों का बयान है कि रात के वक्त इतना मजमा कभी नहीं देखा गया। नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया, जो कि मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम अमीर थे। तदफीन के वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अत्थर को चारों अतराफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया ताकि आपके एहतराम में कोई कमी वाक़या ना हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र अत्थर में आपके भांजों और भतीजों यानी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उर्वा बिन ज़ुबैर, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने उतारा। आपको हस्बे वसीयत जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। जब आपका विसाल हुआ तो मदीना मुनव्वरा में क़यामत बर्पा थी कि आज हरमे नबुवत की एक और शम्मा बुझ गई। एक मदनी से लोगों ने पूछा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का गम अहले मदीना ने कितना किया। जवाब दिया, जिनकी वो माल थी, यानी तमाम मुसलमानों को उनका गम था। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों की आह व फ़ग़ा सुनकर बोली, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी ज़ौजा थी। उन्होंने मज़ीद फरमाया, अल्लाह ताला उन पर रहमत भेजे कि अपने बाप के सिवा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाद कुछ मतरूकात छोड़े, जिनमें से एक जंगल भी था। ये उनकी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में आया। अमीर मुआविया ने तबरकन को 1 लाख दरहम में खरीदा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये कसीर रकम गरीबों में तकसीम कर दी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है कि उनके वास्ते से उम्मत को दीन का बड़ा हिस्सा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़ुव्वत हाफ़िज़ा फित्री ज़माना शनासी से माला माल किया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सीखने और जानने का बेइंतहा शौक था और जिस बात के बारे में जरा बराबर शक व शुबे की गुंजाइश होती तो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमा दिया करती थी ताकि तमाम बातें मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान व हदीस में भी महारत रखती थी, बल्कि आपको तारीख, अदब, खतावत और शायरी में भी खास महारत हासिल थी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। शुक्रिया।